اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد باش اے عشق خوش صدائے ماں، اے طبیب جملہ التہائے ماں۔ بادشاہ کا لونڈی پر فدا ہونا اور اسے محل لے آنا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آج یہ قصہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ پھر سے حاصل ہونے والا راز بھی آپ کو بتائیں گے۔ دلوں سے چلتا ہے یہ معاملہ، یہ راز خدا بندی ہیں۔ خدا را میری بات دل میں اتر جائے، جو بات کہوں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اے دوست اس قصے کو سنو، یہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اپنے موجودہ حال کا سراغ لگائیں تو ہم دنیا سے بھی اور عقبہ سے بھی پھل کھائیں۔ اب سے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی حکومت ملک دنیا پر تھی اور ملک دین پر بھی۔ اتفاقاً ایک دن بادشاہ سوار ہوا اور اپنے خواص کے ساتھ شکار کو نکلا۔ وہ پہاڑوں اور جنگلوں میں شکار کے لیے پھرتا رہا کہ اچانک اس نے ایک خوبصورت لونڈی کو دیکھا اور بادشاہ کی جان اس لونڈی کی غلام بن گئی۔ اس کی جان کا پرندہ جب عشق کی شدت سے پنجرے میں تڑپا تو اس نے مال دیا اور لونڈی کو خرید لیا۔ جب اس لونڈی کو یہاں پہ اب وہ خرید کے اپنے محل میں لے آئے بادشاہ سلامت، تو جب لے کے آئے تو وہ لونڈی بیمار ہو گئی۔ پھر مولانا صاحب کہتے ہیں وہ لونڈی تقدیر سے بیمار ہو گئی۔ پھر آگے مثالیں دے رہے ہیں مولانا صاحب اس کی نا وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، اس طرح وہی ہوا کہ ایک شخص کے پاس گدھا تھا لیکن اس کا پالن نہ تھا۔ جب اس نے پالن حاصل کر لیا تو گدھے کو بھیڑیا لے گیا۔ یہاں پہ مثال دے رہے ہیں، اگر گدھے کا پالن ہار نہیں تھا لیکن جب پالن ہار مل گیا اس کو، پھر وہ بھیڑیا کھا گیا، جن کے وہ مدعا جو تھا وہ اس کے پاس نہیں رہا۔ یہ مثال یہ ہے کہ موجودہ چیز جو اس نے خواہش سے حاصل کی تھی وہ اس کے پاس نہیں رہی۔ دوسری مثال بھی ادھر ہے، اس کے پاس پیالہ تھا، جب پانی پایا تو پیالہ ٹوٹ گیا۔ ایک چیز کی چاہت تھی کہ میں پانی پیوں، پیالہ، جیسے ہی پانی ڈالا پیالہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کی کیا حالت ہوگی اس شخص کی؟ مولانا صاحب کہتے ہیں یہاں پہ غور کرو کہ اس کی حالت کیا ہوگی۔ یہی حالت اب اس بادشاہ کی ہوئی ہے۔ اس کی طبیعت بھی اس طرح ناساز ہو گئی۔ ہر طرف سے طبیبوں کو جمع کیا، ان سے کہا کہ دونوں کی جان تمہارے ہاتھوں میں ہے، میری جان معمولی ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میری جان معمولی ہے کیونکہ میری جان کی جان یہ لونڈی ہے۔ میں دکھی اور زخمی ہوں لیکن میرا علاج اس لونڈی کی تندرستی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اگر یہ میں زخمی ہوں، بیمار ہوں، میری روح بیمار ہے، لیکن میں تر و تازہ کس وقت ہوں گا؟ جب یہ لونڈی صحت مند ہو جائے گی، تندرست ہو جائے گی۔ جس نے میری جان کا علاج کر دیا وہ میرے خزانے کو لے گیا۔ سب نے کہا ہم جان لڑا دیں گے، طبیبوں نے کہا
ہم جان لڑا دیں گے، ہم میں سے ہر ایک دنیا کا مسیح ہے اور ہمارے پاس ہر درد کا مرہم ہے۔ تکبر کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو خدا نے انسان کی مجبوری ان پر ظاہر کر دی۔ انشاءاللہ نہ کہنے سے مولانا صاحب کہتے ہیں میری مراد سیاہ دلی ہے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ حالتیں تو اکثر عارضی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ انشاءاللہ کے بغیر بات کہتے ہیں، ان کی جان انشاءاللہ کی روح کے ساتھ ہوتی ہے۔ جس قدر بھی طبیبوں نے علاج کیا لا حاصل رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہا، بعض اوقات بعض کام اللہ تعالیٰ کی مشیت عزتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو اگر انشاءاللہ کہہ دیں تو ان کے کام انشاءاللہ کہنے سے بھی ہو جاتے ہیں، اتنا کہہ دیں تو وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ کہنا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا، بلکہ دل میں یہ یقینی ہونا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی مشیت سے ہے۔ اگر دل میں عقیدہ پختہ ہے تو زبان سے کہنا نہ کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی۔ پیچھے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل اگر انسان زبان سے نہیں بھی کہتا نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر دل میں اس کے پختہ ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ باقی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، جس طرح مالک چاہے گا یہ کام ویسا ہی ہوگا۔ یہ ہے نا مشیت عزتی کہ جیسا مالک چاہے ویسا ہی ہوگا۔ انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے، جیسے اللہ کی مرضی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ ہو جائے گا۔ لونڈی مرض کی وجہ سے بال کی صورت ہو گئی، بادشاہ کی آنکھ خون کے آنسو رونے لگی۔ جب موت آتی ہے تو طبیب بیوقوف ہو جاتا ہے، دعا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے، شکنجی صفرا پیدا کرتی ہے، روغن بادام خشکی پیدا کرتا ہے، ہرٹ سے قبض ہوتی ہے۔ یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جب انسان کی موت آتی ہے نا تو انسان کہتا ہے کہ میں نے اس کو یہ بھی چیز دی، یہ بھی دیا، یار اگر یہ میں کر لیتا ہے، تو مولانا صاحب کہتے ہیں یہ ایک وقت مقرر ہے، انسان کی سوچ گمراہ ہو جاتی ہے۔ جب انسان انہوں نے آگے یہ بھی مثال دی ہے شکنجوی کی کہ یہ تو صفرا پھر پیدا کر دیتی ہے، روغن بادام خشکی، یعنی کہ روغن بادام سے خشکی ختم ہوتی ہے۔ لیکن مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت ہے کہ پھر روغن بادام خشکی پیدا کرتا ہے، ہرٹ سے قبض ختم ہوتی ہے، لیکن مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہرٹ بھی قبض ہوگی۔ یہ یقین رکھنا چاہیے جو بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس سے ہو رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے کن سے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اس میں ہمارا مدخل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے دوائی لی ہمیں آرام نہیں آیا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آرام نہیں ہے، یہ تو شفا من جانب اللہ ہے۔ انسان تو کوشش کرتا ہے، طبیب حکیم ڈاکٹر جو جتنے بھی ہیں یہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں نا، میڈیسن دے رہے ہیں، آگے آرام آنا نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ آپ کوشش کیا کریں جب بھی بیمار ہوں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کیا کریں، اللہ پاک سے شفا مانگا کریں کہ وہ آپ کو ان تمام امراض سے شفا عطا فرمائے۔ نہیں تو ڈاکٹروں اور طبیبوں حکیموں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جی، ایک نام ہے کسی کا جی وہ یہ دوائی دیتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت اصل میں جہاں پہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ انسان جب بھی کوئی بھی کام ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کیا کرے، پھر جا کے مسائل حل ہوں گے۔ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا کہ بس ڈاکٹروں کے پاس بھاگا پھر رہے ہیں اور جی میرا علاج نہیں ہو رہا جی، میں نے وہ ایک پوسٹ پڑھی تھی تو اس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ہارون رشید کے دور میں جب قحط سالی ہوئی نا تو اس نے بہت سارے لوگوں سے مشاورت، جو ذہین فتیم اس کے لوگ تھے ان کو بلایا، ان سے مشاورت شروع کی۔ ان میں ایک آدمی بہت سیانا تھا، وہ جانتا تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آفت ہے نا یہ زمینی نہیں ہے، یہ آسمانی ہے۔ اب آسمانی آفت کو دور کرنے کے لیے نا اب وہ طریقے اپنائیں۔ بادشاہ نے کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی خیرات کی گئی،
غریبوں کو اناج پہنچایا، دعائیں کرائیں، تو پھر وہ کیسے سالی ختم ہوئی تھی۔ تو آپ کو اب یہ بات میں سمجھانے کے لیے واقعہ اس لیے پیش کیا کہ بعض آفات آسمانی ہوتی ہیں، بعض زمینی ہوتی ہیں، ان میں فرق کیا کریں، آسمانی ہو یا زمینی ہوتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہیں۔ طبیب ڈاکٹر سے رجوع بھی کیا کریں، اور ساتھ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرواتا ہوں۔ آپ نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے پڑھا کریں، اللہ کے در سے مانگیں، روئیں اس کے سامنے، مالک شفا من جانے والا، کیونکہ شفا من جانے والا، اللہ شفا دینے والا تو ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس سے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے بیمار رکھے، جسے چاہے اولاد دے دے، جسے چاہے بانج رکھے، جسے چاہے رزق دے دے، جسے چاہے غریب رکھے۔ یہ تو مالک کے کام ہے نا، یہ تو اللہ پاک کی طرف سے۔ تو کوشش کیا کریں، یہاں پہ بھی مولانا صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات طبیب اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ نسخہ اپنی طرف سے ٹھیک دے رہا ہوتا ہے، بادام دے رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو تری پیدا ہوگی، لیکن در حقیقت ہوتا کیا ہے، خشکی پیدا ہو جاتی۔ اس چیزوں کو سمجھیں، غور کیجئے، خدا را غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیے، حکیموں طبیبوں سے رجوع کے ساتھ ساتھ اللہ سے رجوع اللہ کیجئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیے۔ اصل مولانا صاحب کا بھی مقصد یہی ہے کہ اس کو تشریح میں جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو اس ناقص سے عاجز سے انسان سے پیش ہوتے ہیں وہ کر رہا ہوں میں، تو یہ بات ہے اللہ سے جڑ جائے۔ آگے نے دل کی سستی بڑھ گئی، اس کی جو لونڈی تھی اس کی دل کی سستی بڑھ گئی، نیند کم ہو گئی، آنکھوں میں جلن، دل درد سے بھر گیا۔ شربت اور دعاؤں کے اسباب نے طبیبوں کی آبرو ختم کر دی۔ طبیبوں نے بہت کوشش کی، شربت دیے، دعائیں دی، جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم دنیا کے مسیح ہیں، ہمارے پاس دنیا کی مانی تانی چیزیں ہیں، ادوائیات ہیں، انہوں نے بھی شربتیں دعائیں دی، لیکن پھر ہاتھ کھڑے کر گیا۔ انہوں نے کہا جی اب ہمارا زور نہیں اس پہ چلتا، اب جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اب آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں، اب ہمارے ہاتھ کریں۔ بادشاہ نے کہا بھائی بات یہ ہے، تم تو کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس جو کچھ تھا آزما لیا، اب ہم سے نہیں، اب کوئی اور در دیکھیں آپ۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ طبیبوں کے جواب دینے کے بعد بادشاہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ کیا رستہ اختیار کرے گا؟ اب وہ کس کو ڈھونڈے گا؟ اب وہ کہاں جائے گا؟ اب وہ کس کا دروازہ کھٹکائے گا؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارا اگلا درس ضرور سنیے گا، اور روحانیت کی اس درس سے جڑے رہیے گا۔ اس کو مکمل سنا کریں، اس کی روحانیت اور مغز کو سمجھا کریں، اور کوشش کیا کریں خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی سنائیں، ان کو شیئر کریں، ان کو بتائیں اس روحانیت کے سبق کا۔ باقی اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔